حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 13ویں حدیث ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین میں روایت کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث الثالث عشر عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخیہ ما يحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی 13ویں حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہونا ہے۔ یقیناً کائنات کے اندر ہر ایک کو اس بات کی تمنا اور ہر ایک اس بات کو باعث سعادت سمجھتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے مکمل ایک رسالہ لکھا ہے کہ اجلال الجبریل کے نام سے، جس میں آپ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہیں۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات حضور علیہ السلام کا غلام بننا یہ پسند کرتی ہیں، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض پچھلی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں، کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام تسلیم نہ کرے، اس وقت تک وہ ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسا غلام کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو اپنے لیے لازم سمجھے اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دے اور اپنے آپ کو حضور کا خادم سمجھے، تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے، ایمان کی حلاوت ایسا شخص حاصل کرتا ہے، ورنہ ایمان کی حلاوت بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا اور آخرت کے اندر حضور علیہ السلام کے خدام بے شمار ہیں، کثیر ہیں، اتنے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ ہر صحابی اس بات کی تمنا کرتا تھا، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم بن کر ہی رہا کرتا تھا۔ لیکن چند صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جن کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کا بہت زیادہ موقع ملا، جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، حضور علیہ السلام کے خاص خادم تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر کے اندر رہا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہتے، حضور علیہ السلام کی مسواک، حضور علیہ السلام کے وضو کا برتن، حضور علیہ السلام کی نالین مبارک، یہ تمام کے تمام
یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے، لیکن جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر حضور علیہ السلام کے خادم کا لقب ملا، وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگتا ہے، یعنی وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین خاتون تھیں، بڑی سمجھدار خاتون تھیں۔ حضور علیہ السلام سے ان کے کئی سوالات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئی، اور اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور کہا کہ خذہ غلاما یخدمک فقبلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ اس بچے کو بطور غلام اپنی غلامی میں لے لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی فوائد، کئی برکتیں حضور علیہ السلام کی خدمت سے حاصل ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت لینے کا انداز بھی بڑا انوکھا اور بڑا ہی پیارا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی، کیونکہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال تقریباً تشریف فرما رہے، اس کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی حضور علیہ السلام نے ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا تو دور کی بات ہے، مجھے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت میں قبول کیا، لیکن اس خدمت کے جو فوائد ہیں وہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے۔ بندہ خدمت کرتا ہے، آقا کی خدمت کرتا ہے، آقا کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدمت کرتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے حاصل کیے۔ خود فرماتے ہیں میری والدہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادعو لہ، کہ یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، کہ اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر، اس کی اولاد کو زیادہ کر اور اس کو جنت میں داخل کر۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، کہ اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر، اس کی اولاد کو زیادہ کر اور اس میں اس کو برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں تو میری قبول ہو گئیں، کیونکہ ان کو جو اولاد نصیب ہوئی تو وہ بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 125 آپ کو بیٹے بیٹیاں نصیب ہوئے، جن میں سے 123 تقریباً بیٹے تھے آپ کے، اور 2 بیٹیاں آپ کو نصیب ہوئی۔ اتنی زیادہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کی عمر مبارک کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، کہ آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں شمار ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے سب سے آخر میں تشریف لے جانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ لمبی عمر آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا باغ تھا، جو آپ کی کھیتی تھی، اس میں سال میں 2 مرتبہ کھیتی ہوا کرتی تھی، باغ آپ کا 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، یہ آپ کی باغ کی خصوصیات میں سے تھا۔ اور فرماتے ہیں وَأَرْجُ الثَّالِثَ، مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی کہ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر۔ دنیا کی 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیسری نعمت بھی حاصل ہوگی۔ انتہائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، مشہور آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک درزی کے یہاں پر دعوت میں گئے، تو اس نے کدو شریف جو ہوتے ہیں اس کا سالن بنایا تھا، سالن میں کدو بھی تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لم ازل احب الدباء من یوم اذن، کہ اس دن کے بعد سے میں نے جو کدو ہے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ لم ازل احب الدباء، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام جو لوکی شریف ہے، کدو ہے، اس کو انتہائی پسند فرما رہے ہیں، تو میں نے بھی اس کو پسند کرنا یہ شروع کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اعدت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، یعنی جو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہوں، نوافل بہت زیادہ نہیں۔ اب یہ ایک الگ کلام ہے، یہاں پر علماء کا مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے تفصیل سے کلام کیا کہ وہ صحابی تھے اور صحابی بکثرت عبادت کرنے والے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جو بنیاد رکھی آخرت کے لیے وہ یہ رکھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جتنا اس حدیث پاک کو سن کر خوش ہوئے اتنا کبھی بھی خوش نہیں ہوئے، سب سے زیادہ اس حدیث پاک کو سن کر خوش ہوئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت میں ان ہستیوں کے ساتھ ہی ہوں گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مجھے ان ہستیوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی انہی کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں ہوں گا۔ ہم بھی الحمدللہ عز وجل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ کہ عمل میں ناقص ہیں، شیخین سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کے صدقے میں انہی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ مزید آپ کے فضائل و کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ روایت کی ہیں۔ 7 صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے تقریباً 2200 حدیثیں حضور علیہ السلام سے روایت کی ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس بات کی خاص طور پر وصیت کی حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک میں سے ایک بال تھا، تو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد جو حضور علیہ السلام کا بال مبارک ہے وہ میری زبان کے نیچے رکھ دیا جائے، اور یقیناً ان کا مقصد یہی تھا کہ اس بال مبارک کے ذریعے برکت کو حاصل کیا جائے، قبر کی جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو اس سے یہ عقیدہ نظریہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کے تبرکات سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی استفادہ کیا کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک تعداد تھی جس کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو مبارک اشیاء ہیں ان سے برکت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ آپ نے یہ حدیث پاک روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پسند سے مراد یہاں پر محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ محبت عمومی طور پر دل کے میلان کو بولتے ہیں، کسی کی طرف دل کا میلان ہونا یہ محبت کا معنی ہے کہ کسی کی طرف بندہ متوجہ ہو رہا ہے، اس کا دل اس کی طرف لگ رہا ہے، دل میں اس کے لیے پسندیدگی پیدا ہو رہی ہے، اس کو محبت بولا جاتا ہے۔ یہاں محبت سے کیا مراد ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محبت کی اولاً علماء نے 2 قسمیں کی ہیں، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ محبت عقلی وہ ہوتی ہے کہ عقل کے ذریعے بندہ یہ سوچتا سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز سے محبت کرنی چاہیے، اگر میں اس سے محبت کروں گا تو اس صورت میں مجھے اس کا نفع حاصل ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا کی بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں کہ بندہ اپنے دوست سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے دوست کے ذریعے سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اپنے مالک سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مالک اس کو تنخواہ دیتا ہے، اور مختلف چیزوں کی طرف توجہ کرتا جاتا ہے بندہ، تو اس کو اس میں چونکہ فوائد نظر آتے ہیں تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں اس کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، لہذا وہ اس چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے محبت طبعی۔ محبت طبعی میں سب سے بڑھ کر مثال جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ بندے کی طبیعت کے اندر، بندے کی فطرت کے اندر
یہ بات شامل ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. تو محبت طبعی یعنی طبیعت کے اندر، بندے کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہو کہ وہ کسی شے سے محبت کر رہا ہے. بندے کی فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مسلمان کے اندر. اسی طرح اپنی اولاد سے محبت، کہ وہ طبعی اور فطری محبت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر محبت طبعی مراد ہے یا محبت عقلی مراد ہے؟ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنا کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اس میں محبت سے مراد عقلی ہے یا محبت سے مراد طبعی ہے کہ فطرت کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، یا عقل کے ذریعے بندے کے یہ سوچے کہ مجھے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ علماء کی ایک تعداد ہے جو یہاں یہ فرماتی ہے کہ محبت یہاں اس سے مراد عقلی محبت ہے. یعنی عقل کے ذریعے بندہ اگر اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کروں گا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل ہوگا، اس کا فائدہ مجھے حاصل ہوگا. جب اس بات کو غور و فکر کر کے بندہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عقل کے ذریعے چونکہ یہ محبت حاصل ہوئی، دیگر دلائل کے ذریعے یہ محبت حاصل ہوئی، تو اس کو عقلی محبت کہا جائے گا. اور ان علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پر محبت طبعی مراد نہیں ہو سکتی، کہ طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ بندہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرے کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. لیکن دیگر علماء کرام کی ایک بھاری تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ یہاں پر جو محبت سے مراد ہے وہ طبیعیت کی محبت مراد ہے. فطرت کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ مراد ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اپنی طبیعت بندہ ایسی بنا لے کہ جس کے ذریعے سے اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندہ جب اس بات کا عادی ہو جائے گا، اپنی فطرت ایسی بنا لے گا، تو اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے گی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کئی احادیث طیبہ اس حوالے سے علماء نے ذکر کی ہیں کہ جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنے کے لیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے فوائد کس قدر احادیث طیبہ کے اندر ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایمان ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک. یعنی افضل ایمان یہ ہے کہ تو لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. ایمان کا افضل ترین مقام یہ ہے. تو ایمان کا افضل ترین مقام حاصل کرنا یہ بندے کی طبیعت کے اندر ہونا چاہیے، اور طبیعت کے اندر جب یہ چیز ہوگی کہ اس نے ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی طبیعت کے اندر یہ بات بھی آ جائے گی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنے لگے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. یعنی تو لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کر کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو مسلم ہو جائے گا. اور ایک روایت کے اندر تکن مؤمنا، تو مومن ہو جائے گا. یعنی مومن ہونے کے لیے، کامل مومن ہونے کے لیے بندے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو پسندیدگی سے مراد ہے کہ بندہ کیا پسند کرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جن چیزوں کو اپنے لیے مناسب خیال کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ہونی چاہیے، تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ان چیزوں کو مناسب خیال کرے کہ اس کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے. اور جن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو یوں ہی دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ اس کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو منفرد رکھنا پسند کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. تو اگر یہ انفرادیت یا آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے اس میں کوئی اچھی نیت ہے، کوئی اچھی صورت بنتی ہے، کوئی عامل نیت ہے کہ جو اس کے اندر ایسی کوئی منفرد نیت کر سکتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے انفرادیت حاصل کر سکتا ہے، آگے بڑھنے کے معاملات کر سکتا ہے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے لیے مناسب سمجھے وہی اپنے بھائی کے لیے مناسب سمجھے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر بندے کے لیے حکم دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کو یعنی نیکی کو یا جنت کو
اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ کے اندر اس چیز کو خرچ نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے کہ بندہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ عمومی طور پر اپنے لیے رکھتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس کو خود بھی اس چیز کی حاجت ہے، اس چیز کو وہ پسند کر رہا ہے، لیکن اپنے بھائی تک وہ چیز پہنچا دے تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ مراد ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے، وہی اس کے لیے مناسب سمجھے۔ اب اس حدیث پاک کو اگر ہم اپنے معاشرے کا نصب العین بنا لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن کر رہ جائے گا۔ مثلا کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو دھوکہ دیا جائے، وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بالکل صاف ستھرا معاملہ کیا جائے۔ تو جب اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ بالکل صاف ستھرا معاملہ کیا جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے یہی بات پسند کرے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں جو بالکل صاف ستھرا ہو، اور اپنے لیے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے، مجھے کوئی نہ ستائے، میرے گھر کو کوئی خراب نہ کرے، میرے گھر کے باہر کوئی کچرا ڈال کر نہ جائے، میرے گھر کے دروازے کو کوئی خراب نہ کرے، جو باتیں ہیں، میری دکان ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرے بچے ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرے بچوں کے ساتھ اچھے معاملات ہونے چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہی چیز ہم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن کر رہ جائے گا، کوئی کسی کو تکلیف دینا پسند ہی نہیں کرے گا۔ روڈ پہ جا رہے ہیں، ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے، پیچھے دوسری گاڑی آ رہی ہے، اگر ہم آگے ہیں تو ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں تنگ نہ کیا جائے، کوئی مسلسل ہارن دے کے ہمیں تنگ نہ کرے، تو یہی چیز جب ہم پیچھے ہوں تو ہمیں اپنی سوچ کے اندر رکھنی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے روڈ پرسکون ہو جائیں گے۔ اگر یہ افراد اپنے سامنے اس حدیث پاک کو رکھیں گے تو معاشرے کے اندر اس طرح امن قائم ہو جائے گا۔ قتل ہے، انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ مجھے قتل کیا جائے، میری اولاد کو قتل کیا جائے۔ تو اسی طرح جو قتل کے جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس جرم سے باز آ جائیں گے۔ یعنی ہر خوبی کے اندر، ہر برائی کے اندر جب ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھ لیں گے کہ ہم نے جو خوبی اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، جسی طرح ہم اپنے لیے برائی کو ناپسند کرتے ہیں یوں ہی اپنے بھائی کے لیے اس برائی کو ناپسند کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ بالکل امن کا گہوارہ یہ بنتا چلا جائے گا۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف جو تھے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی جوتی دوسرے کی جوتی سے یا ان کے کپڑے دوسروں کے کپڑے سے زیادہ اچھے ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچے گی، ضرر پہنچے گا، تو یہ ان کا اعلیٰ درجہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف کا سامنا ہو۔ حالانکہ اس حدیث پاک کے مطابق اگر وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بھی اچھے کپڑے پہنے تو اچھے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو شریعت کو مطلوب ہے کہ بندہ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنے، جبکہ اس میں تفاخر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اس کا مقصود ہو، تو یہ پسندیدہ کام ہے۔ لیکن یہ ہماری اسلاف کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری جوتی، ہمارے چپل جو ہیں وہ ہمارے بھائی سے اعلیٰ ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے بھائی کو ضرر نہ پہنچے۔ اب اس کو ہم اپنے معاشرے پر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں تو ہمارے یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ہم نے تو اگر کپڑے اچھے لینے ہیں تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ روب ڈالنا ہے، دوسرے کی کمتری کا اظہار اس کے سامنے کرنا ہے کہ تم وہ چیز نہیں کر سکتے کہ جو میں کر سکتا ہوں۔ ہماری گاڑی بھی ہوگی تو وہ شو کے لیے ہوگی، تفاخر کے لیے ہوگی، یہ ہمارے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی لینا، اچھے جوتے لینا، اچھے چشمے پہننا، یہ تمام کا تمام مباح کام ہے، لیکن اگر اس میں مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اوپر تفاخر کریں گے، تکبر کریں گے، ریاکاری مقصود ہوگی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ناپسندیدہ ہو جائیں گی۔ تو یہ اسلاف نے اپنے اس قول کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضروریات کا خیال کریں، حتیٰ کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کا بھی خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی کو بنیاد بنا کر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر گھر میں کچھ پھل لے کر آئے تو پڑوسیوں کو بھیجے، یعنی اگر پڑوسی مستحق ہیں کہ جو پھل لینے کی طاقت نہیں رکھتے، یا گھر کے اندر گوشت بنائے تو اس میں پانی کو زیادہ کرے اور کچھ سالن اپنے پڑوسیوں کو بھیجے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور فرمایا کہ جب پھل کھایا اور اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھیجا، نہ بھیجنا گناہ نہیں ہے، نہیں بھیجا
تو کم از کم اتنا کرے کہ جو پھل کے چھلکے ہیں وہ اپنے گھر کے باہر ڈسٹ بین ہے، مثال کے طور پر ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی نہ ڈالے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی غریب ہے اور اس کے بچوں کی نظر ان پھلوں کے چھلکوں پر پڑے اور ان کا دل ٹوٹے اور وہ اپنے ماں باپ سے اس کی خواہش کریں اور ماں باپ اس کو پورا کرنے کی استطاعت نہ رکھیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچوں کا اس سے دل ٹوٹے گا، ماں باپ کا اس سے دل ٹوٹے گا۔ تو ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوتی ہو۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا بھی ہے، ڈبے کے اندر اس نے پھل کے چھلکے ڈال دیے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی یہ نہیں لے سکتا، تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے، لیکن ہماری جو شریعت ہے وہ اس بات کو پسند کرتی ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کی کسی بھی طرح سے دل آزاری ہو سکتی ہو۔ یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا ایک حسن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں، اور اس دلوں کو جیتنے میں بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، بالخصوص جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے ساتھ رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ ہماری شریعت کو بہت زیادہ مطلوب ہے۔ آج اگر ہم اپنے کسی غریب دوست کی، کسی غریب مسلمان کے لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ شہنشاہ ہوں گے، اور یہ جو کہیں گے وہ پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس وقت انہوں نے ہماری سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غربا جو ہیں، یعنی حدیث پاک کے مطابق غریب جو ہیں، فقیر جو ہیں، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ان فقیروں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو، علماء نے تشریح میں فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اتنا جلدی جنت کے اندر داخل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی مسکینوں کے ساتھ، جو حاجت مند ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حاجت مند لوگ جس وقت جنت میں جائیں گے، ابتدا کے اندر ہی اس کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا